علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اونچی آواز میں محمد، جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں زور سے بولیں محمد۔ یہ حضور کا اسٹیٹس ہے، یہ حضور کی مبارک وہ چیئر ہے جس کو خاتم پیغمبرہ کہتے ہیں۔ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب نبوت و رسالت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا محمد عام انسان نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ دوسری بات صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ تھے کا تصور بھی نہ کرنا، وہ ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ میری پوری گفتگو اسی ٹاپک پر ہے، میری پوری گفتگو ایک موضوع پر ہے، اسی موضوع ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں تو کیا وہ صرف مدینے میں ہیں؟ تو پتا چلا نہیں، ان کی خاص جگہ عاشقوں کا سینہ ہوتا ہے۔ وہ عاشق ہوتے ہیں جن کے دل میں حضور رہتے ہیں، جن کی فکروں میں حضور رہتے ہیں، جن کے مبارک خیالات میں حضور رہتے ہیں، جن کا دل نہیں پھر وہ مدینہ ہوتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کا قیام رہتا ہے؟ میں بتا دوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے نبی کی جلوہ گری رہتی ہے؟ بچوں کو علم نہیں، 50,000 کا موبائل لے لیا، سمجھتے ہیں کہ اب ہم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ یہ سب خام خیال ہے، اتنی آسانی سے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی اس کی ڈیلیوری نہیں ہوئی، اس کی ماں درود پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی، اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی۔ تو اس کی سہیلیوں نے کہا بہن یہ کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ زمین پر پیدا ہو تو عاشق رسول بن کے پیدا ہو، عاشق رسول بن کے پیدا ہو۔ معلوم ہے آپ کو، یہی بچہ جب زمین پر آیا نا، دنیا اسی کو ڈاکٹر اقبال کہتی ہے، جس نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے تھے اور سب سے پہلے سال ٹاپ کلاس کے آئے، پوزیشن پہ آئے تھے۔ تو پرنسپل نے پوچھا تھا سارے بچوں سے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم جج بننا چاہتے ہیں، چیف جسٹس، ہم ایڈوکیٹ، انجینئر، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ جب اس بچے سے پوچھا گیا تم کیا بننا چاہتے ہو تو اس نے کہا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ تو پرنسپل نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیا تیرا دماغ کام نہیں کرتا؟ تجھے پتا ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن میری ماں کہتی تھی جو صحابی رسول ہوتا ہے وہی عاشق رسول ہوتا ہے، حضور اسی کے سینے میں رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور میرے سینے میں ہو۔ ہے یہ خیال کسی کا؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ملا کر کے 100 مرتبہ درود حضور کو نہ پڑھتے ہوں گے، ہم اور آپ بھی شامل ہیں۔ کوئی بات اپنے آپ کو الگ کر کے نہیں کروں گا۔ بقیہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کے در و دیوار میں آنے والے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، ان کو اللہ سلامت رکھے۔ ہم اتنے دور ہو گئے حضور سے۔ تقریباً 6 مہینہ پہلے میرے 2 دوست ہیں، ایک الہ آباد میں، ایک گونڈا میں۔ دونوں دوستوں کے الگ الگ موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے۔ میں یہ بات حلفیہ طور پر بیان کر سکتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے بہت، دیکھیں صحیح، حضور روئے بہت۔ دونوں نے الگ الگ موقع پر آقا کریم کے نالین پہ اپنا سر رکھا اور کہا آقا میری خطا معاف کر دیں، بتائیں تو رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت بھول گئی ہے، مجھ پر درود نہیں پڑتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں امت کی پیدائش سے اتنے 100 سال پہلے میں نے امت کی غم میں آنسو بہائے، آج میری امت مجھے بھول گئی ہے۔ موبائل کیا مل گیا؟ پب جی گیم کھیلنا، یہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کا یہ شیوا ہو گیا۔ حضور کو بھول گئے، اپنے بیٹے کو کربلا میں بھیجا حضور نے صرف اس لیے کہ آج یہاں تک دین آ جائے۔ بھول گئے اس عظیم محسن کو، چائے پلانے والے کا احسان یاد ہے، زمین کی پلاٹنگ کرنے والے کا احسان یاد ہے، بیٹیوں کے رشتے جن لوگوں نے کرائے ان کے احسان یاد ہے۔ اس کا احسان بھول گئے جس نے ہمیں جہنم سے بچایا۔
سچے خدا کا پتہ بتایا۔ صوفی صاحب روتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ موبائل کے سہارے سے سوتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، موبائل ان کے ہاتھوں میں قید ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے گانے بجانے میں لوگ مست ہیں، انگلیاں تھک گئیں، موبائل گر گیا، وہ سو گئے۔ تو صوفی صاحب کہتے ہیں تم تو سو جاتے ہو، لیکن تم نے کبھی سوچا رات بھر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ کیا نقصان ہے درود پڑھنے میں؟ تکلیف کیا ہے ہمیں حضور کو یاد کرنے میں؟ اور کون ہے جو ہماری قبر میں روشنی کا سامان بنے گا؟ کس سے کہو گے؟ حضور کا عشق ہمارے دلوں سے نکل گیا، وہ جو محمد اللہ کے رسول دلوں میں رہنے والے تھے، اب اس دل میں دنیا کی محبت آ گئی۔ شاعر نے کہا تھا اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی، یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہی۔ بس ٹوپیاں ہیں، لباس ہے، چہرے پر داڑھی ہے، شناختی کارڈ پر مسلمان ہے، لیکن شاعر نے یہ بھی کہا تھا ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں۔ ہندوستان کے فائننس منسٹر نے آج سے 3 سال پہلے کہا تھا NRC کے موقع پر اپنے کاغذات درست کرو ورنہ بنگلہ دیش پہ کر دوں گا۔ سب کی چیخیں نکل گئی تھی، اپنے باپ کو لوگ گالیاں دیتے تھے، میرے باپ نے ہندوستان میں مجھے رہنے کا ثبوت جمع نہیں کیا، میرے دادا نے ہندوستان میں رہنے کی شہریت کا کوئی پروف نہیں رکھا۔ اتنی پریشانی پیدا، وہ تو اللہ کا شکر ہے، احسان مانو اس وائرس کا جس نے ان کی پلاننگ کو خراب کر دیا، ورنہ آدھے لوگ تو پڑوس میں ہوتے ہیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون کے رجسٹر میں، یہاں کے سمویدھان میں تمہارا نام ہے کہ نہیں، اس معاملے میں تم پریشان ہو گئے، کبھی سوچا کہ فرشتوں کے رجسٹر میں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ کیا تقریر، کیا بات ہے میرے بھائی، یہ کام روز کا ہے، چاہے مائنس سردی ہو جائے تب بھی یہی کام ہوتا ہے۔ کبھی دلی گیا تھا، میرے سارے دوست بہار کے ہیں، سیتامڑھی کے بلایا تھا، مائنس کے آس پاس سردی تھی۔ میں کئی دن سے گھر سے باہر نکلا ہوں، میرے بچے پریشان، گھر کے لوگ پریشان، لیکن میں کہتا ہوں کتوں کے طریقے سے مجھے بھوکنے دیجئے، شاید کبھی یہ آواز کسی نہ کسی کے دل تک پہنچے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ حضور جن کے دلوں میں رہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ایک صحابی کا نام ہے حضرت زید۔ اونچی بولے کیا نام ہے؟ اور آواز سے یہ باتیں یاد رکھنا۔ باپ کا نام ہے حارثہ، 12-13 سال عمر ہے، بکتے بکتے حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضور نے انہیں خرید لیا یا امی خدیجہ نے حضور کو دے دیا۔ موٹی موٹی رقم دے کے جیسے آپ جانور خریدتے ہیں، پہلے کے دور میں لوگ لڑکیاں، لڑکے، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں خریدتے تھے۔ زید بن حارثہ اسی میں خریدے ہوئے غلام تھے جو حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ ان کے باپ کو پتا چلا، جب پیسے آ گئے، غریبی تھی تو بیٹے کو بیچ دیا، اور جب پیسے آ گئے تو جھولے میں پیسے لے کر کے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگے۔ تب کسی نے کہا اے حارثہ، تیرا بیٹا زید مکے میں مسلمانوں کے نبیوں کے سردار کی غلامی میں رہتا ہے۔ جناب زید بن حارثہ کے باپ یعنی حارثہ کہتے ہیں میں مکے آ گیا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ نبیوں کے سردار کا محل کہاں ہے؟ مکے کے لوگوں نے کہا وہ آمینہ کا لال، وہ محلوں میں نہیں دلوں میں رہتا ہے، دلوں میں رہتا ہے۔ جناب زید کے باپ حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا پتا تو بتاؤ وہ رہتے کہاں ہیں؟ آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حارثہ کہتے ہیں مجھے پتا بتایا گیا، حضور اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے حجرے میں تشریف فرما، میں داخل ہوا تو مجھ سے ان کے غلاموں نے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا میں حارثہ ہوں، میں مسلمانوں کے نبی سے ملنے آیا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا یہی ہے حضور، حضور یہی ہے۔ زید کے باپ حارثہ نے کہا چمکتی ہوئی پیشانی بتا رہی ہے، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ میرے آقا فرماتے کیا بات ہے، کیا نام؟ بولے حارثہ۔ بولے کون؟ بولے میں زید کا باپ حارثہ ہوں، یہ میرے بھائی ہے اور یہ میرا بھتیجا ہے۔ بولے کیا کرنے آئے ہو؟ بولے غریب تھا تو میں نے اپنے بیٹے کو بیچ دیا تھا، اب جھولے میں موٹی رقم لے کے آیا ہوں اپنے بیٹے کو خریدنے کے لیے، پتا چلا ہے کہ میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے۔ میرے آقا نے جملہ کہا تھا، باون گاواں کے لوگوں، کیمور کے لوگوں اسے سنو، حضور فرماتے ہیں تم زید کو خریدنے آئے ہو؟ باپ نے کہا جی میں خریدنے آیا ہوں، یہ موٹی رقم لے کے آیا ہوں، جھولے میں پیسے لے کے آیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ٹھہر جاؤ، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے فری میں لے کے جاؤ۔
اسے فری میں لے کے جاؤ. اللہ اکبر. میرے آقا نے جناب زید کو بلوایا. جناب زید حضور کے حجرے میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں تشریف لائے. جیسے حضور کے حجرے میں جناب زید آئے, توجہ رکھیں آپ, کوئی بات نہیں, جیسے آئے نا ویسے حضور کے قریب بیٹھ گئے. سامنے کیا دیکھا کہ میرا باپ حارثہ بیٹھا ہوا ہے. حارثہ کے بغل میں میرے چچا بیٹھے ہوئے ہیں. چچا کے بغل میں میرا چچیرا بھائی. معلوم ہے زید نے اپنے باپ کو دیکھا تو اپنے چہرے کو گھما لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چپک گئے. دیکھیں بھائی, حضور کے قریب چپک گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین شریف, قدمین شریفین کے قریب آ گئے. سنیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ادا کیا. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے آواز؟ ایکو اس کا بھائی جان بند کرنا, آواز تھوڑی سی بڑھا کے رکھنا. بہت اچھا مائک ہے. سنیں, ایکو بند رکھنا, آواز بڑھا کے رکھنا, بالکل ایکو بند رکھنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زید حضور سے چپک گئے. میرے آقا فرماتے ہیں زید ان کو پہچانتے ہو؟ ان کو پہچانتے ہو؟ تو جناب زید نے جملہ کہا تھا, پیر کرم شاہ ازری نے کہا اسے سونے کے قلم سے لکھو. حضور فرماتے ہیں زید ان کو جانتے ہو؟ تو جناب زید لپٹ کے بولے آقا میں آپ کے علاوہ پوری کائنات میں کسی کو نہیں پہچانتا, میں کسی کو بھی نہیں پہچانتا حضور. آپ کے باپ نے کہا, حارثہ نے کہا اے میرے بیٹے زید ادھر دیکھ, ادھر میں تیرا باپ ہوں, تیرا باپ تجھے خریدنے کے لیے آیا ہوں. زید نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا. او میرے باپ حارثہ سنو, تم جیسے ہزاروں باپ حضور کے نالین پہ قربان ہو جائیں. اللہ اکبر, حضور کے نالین پہ قربان ہو جائے. تمہیں پتہ نہیں ہے حضور میرے دل میں رہتے ہیں, یہ اللہ کا رسول میرے دل میں رہتا ہے. جناب زید کہتے ہیں کہ میرے باپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے رونے لگے اور رو کے بولے اے آمینہ کے لال میں جا رہا ہوں, میرا بیٹا آزاد ہو کر کے اتنا خوش نہیں رہ سکتا جتنا آپ کے ہاں غلام بن کر کے خوش نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیسا حضور کا چہرہ تھا, کیسی حضور کی آنکھیں تھیں, جس نے دیکھا پھر کسی کو نہ دیکھا. آج موبائل کی اسکرین پر گنبد خضرا کو ہم دیر تک نہیں دیکھتے اور یعنی تصاویریں دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حضور آپ کو دیکھنے کی تمنا ہے. کیسے ہو پائے گا؟ وہ جو محمد اللہ کے رسول جن جن عاشقوں کے دلوں میں ہیں وہ ہوتے کیسے, ہمیں ان کے جیسا بنانا ہے. اگر یہ نظریہ آپ کا ہے, اگر اس کام کے لیے آپ نے سوچا کہ ہم زمین پر پیدا کیے گئے تو خدا کی قسم بڑے کامیاب ہے. ورنہ ہم جیسے خنزیر سے بدتر لوگ نہ جانے کتنے لوگ ایسے گھومتے رہتے ہیں. آئے کل بھول جائیں گے آپ, میری کیا اوقات ہے. لیکن اسے یاد رکھ لیں کہ اگر حضور آپ کے دل میں ہیں تو آپ رحمت کے فرشتوں کی بارگاہ میں مقبول ہیں. آپ کا ذکر آسمانوں پر ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ کا ذکر آسمانوں پر ہوگا. میں بتا دوں دنیا کے کئی ملک میں گیا ہوں, بالخصوص بغداد تو میرا مرکز و محور ہے. حضور غوث پاک کی بارگاہ تو میری زندگی, غوث پاک میری جان ہے, غوث پاک میرا ایمان ہے. ہاں, فروری کے مہینے میں غوث پاک نے بلایا تھا, بغداد شریف گیا تھا. پھر ماشاءاللہ ابھی نومبر کے مہینے میں بغداد شریف گیا تھا اور پھر فروری میں 9 تاریخ کو بغداد شریف کا ٹکٹ ہے. میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, میری باتیں کسی نہج پہ جائیں گی کہ نہیں جائیں گی, لیکن اتنا یاد رکھ لو کہ یاد کرو گے کسی نہ کسی موڑ پر کہ کبھی نہ کبھی حضور کی باتیں دلوں کو مسلمان بنانے کے لیے آپ کے سوئے ہوئے جذبات کو ابھاریں گے. لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. میں نے اجڑا ہوا بغداد دیکھا, 18 لاکھ مسلمان مارے گئے. تمہیں پتا ہے اس پین میں تقریباً 20 لاکھ مسلمان 3 دن میں مارے گئے تھے. تمہیں پتا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم, ہمیں کھیل کود قصہ کہانیاں چاہیے. بزرگوں کی باتوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بات نہیں بنتی تو چلے جاتے ہیں. ایک شاعر حضور کی نعت پڑھتا, جب تک کہتا نہیں آپ سبحان اللہ کہیں, آپ کہتے نہیں ہیں. یہ عشق تو نہیں ہے میرے بھائی, عشق نہیں ہے. میرے امام نے کہا تھا اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی.